اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پہلی نمایاں شخصیت ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کو رواج دیا تھا۔ وہ بغیر کسی مہمان کے کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ جب بھی کھانے کا وقت ہوتا، کھانا تناول فرماتے تو کسی نہ کسی مہمان کو بلا کر لاتے۔ اگر کوئی نہ ہوتا تو کہیں سے تلاش کر کے مہمان لاتے تھے اور اسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے۔ تو مہمان نوازی یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بنیادی وصف تھا، جو نبوت سے پہلے بھی تھا اور نبوت کے بعد بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے بھی امت کو تلقین کی ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کیا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرتا۔ یہ امت محمدیہ کی پہچان ہے کہ وہ مہمان نواز ہوتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ ہمارا طرز عمل بالکل برعکس ہوتا ہے۔ ہم مہمان کی مہمان نوازی اس لیے نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یا مسلمان کا ہمارے اوپر حق ہے۔ ہم مفادات کے چشمے کے پیچھے دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کس مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے اور کس کو دروازے سے واپس کرنا ہے۔ ایک مہمان وہ ہوگا جسے آپ دروازے سے واپس کریں گے، ایک وہ ہوگا جس کو آپ بٹھائیں گے اور بس پانی پر ٹرخا دیں گے، ایک وہ ہوگا جس کے لیے آپ بہت زیادہ اہتمام کریں گے، کئی قسم کے کھانے بنوائیں گے۔ اور عموماً یہ فیصلہ ہمارے ہاں مفادات کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ اگر کسی مہمان سے میری کوئی کاروباری وابستگی ہے تو رمضان میں افطار جو کہ ایک دینی اور عبادت کا کام ہے، وہ بھی پھر ہم کاروباری لوگوں کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ جی اس کے ساتھ میرا کلائنٹ ہے یا میرے اس کے ساتھ مالی مفادات وابستہ ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ہاں مہمان نوازی کو مفادات کے پلڑے میں تول کر اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ طرز عمل غلط ہے۔ مہمان نوازی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مقروض ہو جائیں یا غیر ضروری بوجھ اپنے اوپر لیں۔ غیر ضروری بوجھ لینے کا اللہ نے ہمیں پابند نہیں کیا۔ ایک آدھا دن آپ مہمان کے لیے بے شک کوئی اضافی کوئی کام کر لیں، کہ اضافی کوئی پکوان تیار کر لیں، لیکن بعد میں اگر وہ مہمان برقرار رہتا ہے تو پھر جو گھر میں میسر ہو آپ اس کو کھلا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کے معاشرے میں بے تکلفی تھی۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی صحابی کے پاس کوئی مہمان گیا ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے تو اس نے زیتون کا تیل لا کے روٹی کے ساتھ رکھ دیا ہے یا کوئی سرکہ لا کے رکھ دیا ہے، یعنی جو بھی گھر میں ہے لا کے حاضر کر دیا۔ تو اگر اس طریقے سے ہمارا مزاج بن جائے تو پھر مہمان نوازی انسان کے لیے کون سا مشکل کام ہوتا ہے۔